کسی ایک یو سی کا یا چارج کا یا سرکل کا یا بلاک کا بلاک کوڈ جو ہوتا ہے اس کا اگر میں دیکھنا چاہوں کہ اس کے کتنے نمبرز ہیں تو ہمیں وہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوگا، کسی کو بھی اویلیبل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ فردن تو سب کاؤنٹ ہو جائیں گے جس طرح شناختی کارڈوں میں کاؤنٹ ہو رہے ہیں۔ یعنی شناختی کارڈ میں تو یہ بات آئی تھی نا کہ 2017 میں 2,13,00,000 کا ریکارڈ موجود تھا نادرا کے پاس کراچی کا، جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ یہ 17 کی بات ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ریکارڈ موجود ہے، جو ریکارڈ نہیں ہوتے وہ الگ ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ اور 2016 میں جو مردم شماری ہوئی 17 میں، اسی 17 میں تو اس میں ہماری ٹوٹل گنتی جو اپنا ڈسٹرکٹ کونسل تھی، دیہی آبادی تھی کراچی کی، اس کو بھی ملا کے 1,60,00,000 ہے۔ گویا اس وقت کم از کم 1 کروڑ سے لے کر 1,20,00,000 کی ڈنڈی ماری گئی۔ ابھی آبادی تقریباً 3.5 کروڑ پہ پہنچ رہی ہے، لیکن پھر ڈنڈی ماری جا رہی ہے اور ایس او پی کو واضح نہیں کیا جا رہا۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارا کہ ہماری گنتی پوری ہونی چاہیے۔ اور میں پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے۔ جو لوگ یہاں پر رہائش پذیر ہوتے ہیں، 5 سال 10 سال 15 سال 40 سال 50 سال سے رہ رہے ہیں، اور اگر ان کا گاؤں میں مستقل پتہ ہے، کے پی کے میں ہے، کہیں پر پنجاب میں ہے، بلوچستان میں، جہاں بھی ہے، کشمیر میں ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ وہیں کاؤنٹ ہو جاتے ہیں۔ جب کے پی کا آدمی یہاں رہ رہا ہے، اس کا خاندان یہاں رہ رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں یہاں موجود ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر استعمال کر رہے ہیں، یہ شہر سب کا شہر ہے، لیکن جو جہاں رہ رہا ہے اس کو وہاں کاؤنٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے؟ تو وسائل چلے جائیں کے پی میں، وسائل چلے جائیں پنجاب میں، میں وسائل دینے کے مخالف نہیں ہیں ہم، لیکن جو فارمولہ طے ہے آبادی کا اس کے مطابق وسائل ملنے چاہیے نا۔ این ایف سی وارڈ میں تو سندھ کے وسائل اتنے نہیں مل رہے، اور جو آبادی یہاں کی وہ وہاں کاؤنٹ ہو رہی ہے، لیکن سندھ کی حکومت اس پر اس طرح آواز نہیں اٹھاتی، صرف نوٹ ووٹ ڈال کے آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کی آبادی کا مسئلہ ہے۔ کراچی کو سندھ حکومت بھی اون نہیں کرتی، پیپلز پارٹی بھی اون نہیں کرتی، رزلٹ لے لیں گے اپنی مرضی کے جس طرح سے بھی چاہیں، لیکن اس کو اون نہیں کرتے۔ وہ اس لیے اون نہیں کرتے کہ اگر سندھ کی آبادی بڑھتی ہے تو اس میں کراچی کی آبادی بڑھے گی، اور جب کراچی کی آبادی بڑھے گی تو صوبائی اسمبلی میں سیٹوں کی تقسیم میں کراچی کا حصہ بڑھ جائے گا، اور جب یہ بڑھ جائے گا تو ان وڈیروں اور جاگیرداروں کو مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ انہوں نے تو ابھی جعلی اکثریت بنائی ہوئی ہے، تو اس جعلی اکثریت کی وجہ سے یہ بھی آواز نہیں اٹھاتے، اور جتنی بڑی جماعتیں ہیں وہ بھی اس پر بات نہیں کرتی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی مردم شماری کی منظوری تو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی مشترکہ گورنمنٹ نے دی تھی، اور پھر سی سی آئی میں اس کی منظوری ہوئی جس میں صرف نوٹ ڈالا تھا مراد علی شاہ صاحب نے۔ ہم نے تو اس کو بھی کہا کہ اچھا کیا آپ نے نوٹ تو ڈال دیا کم از کم۔ تو مردم شماری میں جو کراچی کے ساتھ زیادتی ہے، اس کے نتیجے میں کراچی کے وسائل اور کراچی کی نمائندگی جو صوبائی اور قومی اسمبلی میں اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیات میں ہوتی ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے، اور اس کے فنڈز کمپرومائز ہوتے ہیں۔ اس لیے اتنی بڑی دھاندلی ہو رہی ہو اور خاموش بیٹھے رہیں، وزارتوں کے چکر میں لوگ پڑے رہیں، گورنرشپ کے چکر میں لوگ پڑے رہیں، اور اس صحیح مسئلے کی نہ صرف یہ کہ نشاندہی نہیں کریں بلکہ جرم میں شریک ہو جائیں، حکومتوں میں شامل ہو کر منظوریاں دیں، حکومتوں میں موجود رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور ہم اس آواز کو دبا نہیں سکتے۔ ہمیں اس آواز کو اٹھانا ہوگا، اور اس پر جماعت اسلامی اپنا موقف پیش کرے گی بھی، احتجاج بھی کرے گی، اور اس کی نگرانی بھی کرے گی اس پوری مردم شماری کی، اور اس جعل سازی کو ایکسپوز بھی کرے گی۔ بے شمار مسائل، اس وقت گیس کا بحران ہے، چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے پتا ہے میڈیا کے بھی جتنے دوست آئے ہوں گے، پتہ نہیں کسی کو ناشتہ ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا۔ رات گیس نہیں، دن میں گیس نہیں، انڈسٹری میں گیس نہیں، اور اس کے نتیجے میں شدید بحران موجود ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پہلے یہ جو ہمارا محکمہ تھا ایس ایس جی سی کا، اس میں ایک چیز ضرور ہوتی تھی کہ مینٹیننس ان کی بہت اچھی تھی۔ آپ ادھر کال کرتے تھے اور ادھر ان کی ٹیم پہنچ جاتی تھی۔ یہ اچانک سے کیا ہو گیا؟ کیوں ان کی ٹیم رسپانس نہیں دے رہی ہے؟ کیوں ہر محلے میں یہ شکایت ملتی ہے کہ ہماری گیس کی لائن میں پانی آ رہا ہے، اس کو پہلے پانی نکالو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ گیس نکالنا شروع کرو، یہ ہمارا کام ہے، اور آپ کمپلین کرتے رہے، پہنچتا کوئی نہیں ہے۔ تو پہلے ہی جو ہے وہ بحران ہے، اور مزید بحران۔ پھر اسی طرح انڈسٹری میں زیرو پریشر چل رہا ہے کتنے بڑے بڑے ایریاز میں۔ تو آپ سوچیں کہ اس کے نتیجے میں کتنا نقصان ہو رہا ہے، کتنی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ پریشانی ہمیں جو ہے وہ چل رہی ہے اس وقت، اور ہماری انڈسٹری کمپرومائز کے آرڈرز اب ملنا شروع ہوئے ہیں لوگوں کو۔ تو اب آپ کے پاس یہ مسئلہ ہے، دوسری طرف امپورٹ آپ کی نہیں ہو پا رہی، تو مسائل کے اندر انہوں نے الجھا کر رکھا ہوا ہے۔ میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
اس کا کیا جواز ہے کہ اس وقت کے الیکٹرک 10-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کیوں کر رہا ہے؟ کیا جواز ہے اس بات کا؟ سردیاں، کنزمپشن کم ہوئی ہوئی ہے، اب وہ کہتے ہیں گیس نہیں مل رہی. بھائی اگر تمہیں گیس نہیں مل رہی تو تم تو بتاؤ نا کہ تمہارے اپنے پلانٹ کیوں نہیں لگے؟ آئل پہ جو پلانٹ چلتے ہیں اگر وہی چل جائیں تو اس وقت گیس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز میں پیسے تو پورے پکڑ لیتے ہو، حساب بھی اپنا جو ہے وہ اس طرح سے بنا لیتے ہو کہ جس طرح چاہو آپ جمع تفریق کرو، اور نیپرا بس کبھی اعتراض کرے گا کبھی نہیں کرے گا، اعتراض بھی کرے گا تو اس پہ کاروائی نہیں کرے گا. تو اس پر لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اور کے الیکٹرک کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی مدت اس سال ختم ہو رہی ہے. جو کمپنیاں اس وقت انہوں نے پرائیویٹائزیشن کے بعد قبضہ کر رکھا ہے اور ہمارے وسائل پہ قبضہ کیا ہے، ہمیں کلو بیک کے 50 ارب روپے واپس نہیں کیے، لائبلٹیز 200 ارب روپے کی کم از کم ان کے اوپر ہیں ہمارے اپنے قومی اداروں کی، اور اب ان کو تازہ دم کر کے یا کمپنیوں کو آگے پیچھے کر کے پھر اسی طبقے کو دوبارہ سے دینے کی سازش ہو رہی ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو کمپٹیشن کمیشن ہے اس کو فعال کر کے اس کے بغیر یہ عمل نہیں ہونا چاہیے. اول تو بات یہ ہے کہ ابھی وزیر اعظم نے یہاں 1100 میگا واٹ کے پاور پلانٹ کا افتتاح کیا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کراچی میں یہ جو پاور پلانٹ لگا ہے اس سے کراچی کو بجلی نہیں ملے گی، یہ نیشنل گرڈ میں جائے گی. تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جب نیشنل گرڈ میں بجلی زیادہ ہے، کراچی میں لگنے والے پلانٹس بھی نیشنل گرڈ میں بجلی جاتی ہے، تو نیشنل گرڈ سے کراچی کو بجلی دی جائے اور اس سے کمپنیوں کو نکالا جائے. گورنمنٹ اس کی جو جتنی بھی جنریشن ہے اس کی ذمہ داری لے. ہمارے پاس ویسے بھی بجلی ایکسیس ہے، اس کے پیسے دینے پڑ رہے ہیں ہمیں ٹیک اور پے معاہدے کے تحت، یہ بوجھ تو ہم پہ پڑ ہی رہا ہے، تو یہ بجلی کیوں نہیں مل رہی؟ تو کراچی کو تمام بجلی اس کی جو جنریشن ہے وہ نیشنل گرڈ سے دی جائے اور اس پرائیویٹ کمپنی کو فارغ کیا جائے تاکہ یہ بوجھ ہم نہ برداشت کریں. اور پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے لیے آپ کئی کمپنیوں کو انوائٹ کریں اور ایریاز تقسیم کریں، بجائے اس کے کہ مونوپلائز کر دیں جس سے وہ جو چاہیں کرتے رہیں اور ہم تماشا بنے رہیں. تو یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے اور ہم نے یہ بات بارہا نیپرا میں بھیجی ہے، اور گورنمنٹ سے بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کک بیکس لے کر کرپشن کر کے اپنے پسند کے لوگوں کو کمپنیاں دے دی جاتی ہیں، جو اسٹریٹجک ہماری کمپنیاں ہیں، ان سب چیزوں کو ایک اوپر نظر ہونی چاہیے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس میں کانفیڈنس میں لینا چاہیے. اب میں آتا ہوں اس بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کرنے. اس وقت 15 جنوری سے لے کر آج 6 فروری ہو گئی ہے. جو اگلا پروسیس تھا جس میں 11 یونین کونسلوں میں ضمنی انتخاب ہونا تھا، 11 یونین کونسلوں میں، وہ آج تک اناؤنس نہیں ہوا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر صاحب سے کہ آپ ہمیں جواب دیں کہ یہ اعلان آپ نے اب تک کیوں نہیں کیا؟ کس کے دباؤ پہ یہ کام ہو رہا ہے؟ کس کے کہنے پہ آپ رکے ہوئے ہیں؟ کیوں آپ تمام چیزوں کو جوڑ جوڑ کر انتخاب کرانے کے اعلانات کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ کنفیوز رہیں اور پھر کاسٹنگ کم ہو؟ 11 نشستوں پر آج کی تاریخ میں اعلان ہونا چاہیے، آج نہیں کل اعلان کیجئے آپ. اگر یہ 2-3 دن تک اعلان نہیں ہوا تو ہم سمجھیں گے کہ الیکشن کمیشن کسی کا اعلی کار بن کر، حکومت کا اعلی کار بن کر یہ کام کر رہا ہے کہ وہ ڈیلے کر رہا ہے. ابھی قومی اسمبلی کی 33 سیٹوں پر انتخابات کی سیٹیں خالی ہوئیں، آپ نے 3-4 دن میں اناؤنس کر دیا. بے رنگ بے بو بے ذائقہ قسم کے ضمنی انتخاب، 4 مہینے بعد قومی انتخاب ہونا ہے، اس میں تو آپ بڑا قانون کو فالو کر رہے ہیں. لیکن آپ کو کراچی کی بلدیات سے کیا بیر ہے؟ 3 دفعہ آپ نے ملتوی کیا. جب آپ نے آخری مرتبہ اسٹینڈ لیا تو ہم تھے جو آپ کو اپریشیٹ کر رہے تھے. ہم نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے چلو یہ کام تو کر لیا کہ الیکشن تو کرا دیے، ورنہ تو سب بھاگ رہے تھے، حکومت بھی بھاگ رہی تھی، پارٹیاں بھی بھاگ رہی تھیں. لیکن ہمارے دباؤ پر صحیح ہماری جد و جہد کے نتیجے میں الیکشن کمیشن نے اگر یہ اسٹیپ لیا تو ہم نے اپریشیٹ کیا. لیکن ہمیں چیف الیکشن کمشنر بتائیں نا کہ اب اگلا مرحلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یعنی اگر 2.5 سال کے بعد کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہو بھی گیا ہے تو اب آپ مزید چاہتے ہیں کہ 6 مہینے اور نکال دیں. کسی کو تکلیف کیا ہے کراچی میں اگر جینوئن کوئی لیڈرشپ سامنے آ جائے، جو جیتا ہے اس کا میئر بن جائے، اس کا مینڈیٹ پورا ہو جائے؟ یہ پریشانی کی کیا بات ہے؟ لیکن میں حیران ہوں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دینے والا نہیں ہے. تو فوری طور پر اعلان ہونا چاہیے. اگر یہ اعلان ضمنی جو یو سیز ضمنی انتخاب ہے، یو سیز 11 یو سیز کا ضمنی انتخاب،
اگر یہ 2 دن میں اعلان نہیں ہوا تو پھر ہم احتجاج پر مجبور ہوں گے. پھر اب یہ نہ کہیں کہ آپ ہر وقت احتجاج کرتے رہتے ہیں. بھائی کیا کریں, آپ حق دیں, ہمیں احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم آپ سے کوئی انڈیو فیور نہیں مانگتے. ہماری 6 یوسیز آپ نے ٹیک اپ کی تھی, اب چلے ٹھیک ہے 2 ڈیٹس ہو گئی ہیں, کل 7 فروری کو اس کا فیصلہ کریں آپ 6 یوسیز کا. اس کے علاوہ جو 7-8 یوسیز ہیں اس کا بھی فیصلہ کریں. لیکن 6 یوسیز تو آپ نے خود ٹیک اپ کی تھی نا ہماری درخواست پہ, ان کا رزلٹ بھی کیا تھا آپ نے. تو اب ان کا اعلان کل ہونا چاہیے اور خود بخود اس کے نتیجے میں انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا.